بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم آڈینس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے تو جو انالیسس کی ہیں اس کے مطابق تو وہ گستاخی ہی لگتی ہے کہ آپ کو بھی لگتی ہے، تو آپ بھی دیکھیے گا کہ اس ویڈیو کو پہلے دیکھیے۔ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شب معراج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھ کر براق پر سواری فرمائی۔ ایڈی بڑی بونگی ماری ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے۔ کافی مشہور ہے، مشہور معروف ہے، ٹونتے نہیں ہو کدھر ہوشی چاہو کہ گلا پہ کر دو، لیکن کتب احادیث کے اندر موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے عقلی طور پر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے کہ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے۔ سمجھ گیا، بندہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی موجود ہے۔ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو روحانی روح کا وہاں پر جانا یہ ممکن ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح اپنے کندھے پیش کرنا یہ خدمت کے لیے تھا۔ نہیں جی، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ اب یہ موصوف فرما رہے ہیں، مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ معراج شریف ہمارے اسلامک ہسٹری کا ایک حقیقت، سب سے بڑی حقیقت اور ایک چشم کشا حقیقت ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سیریں کروائیں، زیارتیں کروائیں، نمازیں پڑھوائیں اور وہاں سے بہت سارے تحفے تحائف دے کر بھی واپس بھیجا۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن چند سو سال کے بعد اس حقیقت میں کچھ ایڈ کر دیا گیا، جو کہ آج کل بہت ہی اونچی آواز میں بتایا جا رہا ہے اور ممبر رسول پر بیٹھ کر بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ معراج شریف کے واقعہ پر غوث الاعظم دستگیر بھی ان کے ساتھ تھے، بلکہ انہوں نے اس گھوڑے پر چڑھنے سے پہلے اپنا کندھا نیچے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پاؤں رکھا اور وہ اوپر چڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا کم پڑ گئی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے اپنے نبی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اب یہ دیکھیں کہ کون کون سی طاقتیں وہ ان سے منسوب کر رہے ہیں عبد القادر جیلانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی ہے وہ بھی ان کے لعاب دہن سے ٹھیک ہوئی۔ کمزور مرید نا اس کو توجہ دے، جو سمجھتا ہے کہ میں غوث کو مانتا ہوں صرف وہ سنے۔ وہ فرماتے ہیں جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی میرے لعاب دہن سے ٹھیک ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ وہ قمیض ان کی آنکھوں پر ڈالا، تو احباب گرامی اس قمیض کے پردے میں پیچھے کیا تھا وہ غوث الاعظم نے بتایا۔ اور مجھے اپنے مرشد کریم حضور غوث الاعظم سرکار کی اس شان پہ ذرا بھی شک نہیں ہے۔ کیا وہ وہاں موجود تھے؟ وہ کتنی سالیں پرانی بات ہے، وہ اتنے سال بعد آئے ہیں۔ اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو طاقت تھی وہ بھی وہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ اصل میں میری طاقت تھی۔ انا کنت مع موسیٰ، او کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ ہی تھا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا نا، جس کو کبھی وہ سانپ بنا دیتے تھے، جس سے کبھی دریا کو پانی کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ جو آپ کو اس عصا میں طاقت ساری نظر آ رہی تھی نا، میری ہی تھی۔ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ اگر تو انہوں نے یہ کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ہی ایک عجیب الغریب سی بات ہے، عجیب الخلقت سی بات ہے، اور اگر نہیں کہا تو ان کی ذات پر جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے اور دین کو گمراہ، دینی معاملات میں عام انسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کریں گے اور آپ ہی کمنٹس میں لکھیں گے، آپ ہی دیکھیں گے کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں یا غلط۔ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ السلام علیکم۔